16.3 بلین ڈالر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کے ذریعے جنیوا میں پرائم منسٹر نے ایک ڈونرز کانفرنس کی تھی, میں بھی اس میں تھا اور اپنا فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب بھی تھے. تو اس میں جو پلیجز ملے تھے قریباً 50% جو کہ لون سے جو ڈونیشن تھی کیش وہ تو بہت تھوڑی تھی, لیس دین $400 ملین. جو اصل تھا کہ انہوں نے پلیج کیے کہ جی کنٹریز نے, اداروں نے, ملٹی لیٹرلز نے کہ جی اس ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن جو کام ہے جو کہ 3 سے 4 سال کا ایکسپیکٹ کیا جائے مکمل ہوگا, تو اس میں وہ قریباً 50% کے قریب وہ ہمیں پاکستان کو یعنی فائنینسنگ دیں گے. تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا میں بھی باتیں پچھلے 3-4 دن نوٹ کر رہے ہوں گے, تو یہ جمعے کو ایک بڑی ڈیٹیل کمپریہنسو میٹنگ کی گئی چند گھنٹوں کی, جس میں سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی تھے, آنریبل ہمارے ساتھی خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, شہری رحمان صاحبہ, نثار کھوڑو صاحب اور آسن اقبال صاحب بھی تھے. میری بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے اس ایشو کو سنوں اور ریزالو کروں. تو ہماری کافی حد تک وہ تفصیل سے جو میٹنگ ہوئی, ہم نے کافی روڈ میپ بنا لیا, کیونکہ یہ اگلے 4-5 سال کا ایک قسم کا میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان کہہ لیں, بجٹ ہوگا. تو اس کے لیے آج ہماری دوبارہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اٹ واز اگریڈ سب کے کچھ چند گھنٹوں کے بعد ان کی کمٹمنٹس تھی, کچھ آنریبل جو پارٹیسپینٹس تھے. تو آج ہماری میٹنگ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے. تو دس سمپلی ریزالوڈ, یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ 16 بلین میں سے رفلی $11 بلین سندھ میں ہی وہ ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کام ہوگا, اور وہ ہوگا 4RF کی پالیسی کے تحت جو ریزیلینٹ اور جو انٹرنیشنلی اب ریکگنائزڈ ہے کہ کس ٹائپ کا کام ہونا چاہیے, تاکہ خدا نہ خواستہ ایسی دوبارہ کوئی کلیمٹی آئے تو اس کو وہ دوبارہ اسی طرح نقصان نہ ہو. تو یہ سارا انڈر نہ صرف ڈسکشن ہے, انڈر پلاننگ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آئی ایشور آنریبل ممبر کو کہ اس پہ دیر از نتھنگ ٹو وری, ورک از ان پروگریس, وی آر ان کانٹیکٹ, اور انشاءاللہ آج ہوپ فلی ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں گے. سیکنڈ جو انہوں نے کہا چارٹ آف اکانومی کا, چارٹ آف ڈیموکریسی میں انوالو تھا الحمدللہ. ان کو پتہ ہے میں اور رضا روحانی صاحب نے شروع کیا تھا 2002 میں. ایونچولی جب ڈاکومنٹ آپ کو بھی یاد ہوگا, جب اس میں لیٹر آن جناب صفدر عباسی صاحب کو اور ہمارے آسن اقبال صاحب کو ایڈ کیا گیا. اوریجنل تو اس کا تھا صرف کوڈ آف کنڈکٹ کہ جی جو بھی الیکٹ ہو تو اس کو شوڈ ناٹ بی بیک اسٹیپ, لیکن بعد میں اس میں سول ملٹری ریلیشنز, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم ہوئی, اس میں NFC ایوارڈ, اس میں لیگل ریفارمز, اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو وہ میں اس سارے پروسیس میں 4 سال گزرا ہوا. لیکن جو انیشل جو 2002 میں جب ٹریگر ہوا تو میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو اعلیٰ درجات دیں, اور اس کا وٹنس صرف ایک ہی, اللہ ان کو بھی زندگی دیں, آفتاب شہبان مہرانی. یہ ہماری 2002 کی دبئی میں میٹنگ تھی, اس سے ٹریگر ہوا اور پھر ایکسپینڈ ہوتا گیا الحمدللہ. پھر وہ ایک ڈاکومنٹ ہے, اس میں 2-3 چیزوں میں عمل نہیں ہوا, باقی چیزوں میں عمل ہو چکا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری. باقی تمام چیزوں پہ الحمدللہ ہم نے مل کے عمل کیا. چارٹ آف اکانومی 2013 کے بجٹ 14, 15, 16, 17 5 بجٹ جب پیش کیے, ہر دفعہ کوشش کی کہ ہم چارٹ آف اکانومی بنا لیں, ریگارڈ لیس کہ اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنی دیر حکومت میں ہے, کتنی اپوزیشن میں ہے. ایک روڈ میپ بن جائے تاکہ وہ جو بھی آئے پھر اس کو فالو کرے. میں انڈورس کرتا ہوں ان کے ویوز کو. آئی تھنک ونس بجٹ از اوور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اگر ہم چارٹ آف اکانومی ایک بنا سکتے ہیں اور وہ اس کا تاکہ قوم اس کی وٹنس ہو, تو اس میس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں جس سے ہم پھنس گئے ہیں. یہ کوگ مائر از بگر دین 98-99. میں نے وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں جو حالات تھے, آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا نے ہمیں پوری سزا دینے کی کوشش کی اور ہماری بدترین پابندیاں لگی, اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام آیا میں کو بھی اس وقت فوری اسی رات کو سسپینڈ کر دیا.